الطاف حسین صاحب کبھی پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ واپس آئیں گے؟ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پاشا صاحب الطاف بھائی سے ملنے خود آئے تھے لنڈن میں؟ آئی تھنک وہ وزٹ کر رہے تھے اس وقت. اچھا، لنڈن کے وزٹ پر تھے. وہ کسی اپنے کام سے ہی تھے. تو اگر آپ کوئی اپنی جماعت بنائیں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے؟ نہیں، کیوں سمجھیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ کا، فوج کا، ایجنسیوں کا جو جھگڑا ہو گیا ہے یہ حل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. ایک میڈیکل ٹرم ہے موڈس، ملٹیپل آرگن ڈسفنکشنل سنڈروم. یہ ہوا ہوا ہے. ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید، پروگرام ٹاک شاک کے لیے. اور آج کے ٹاک شاک میں ہم دبئی میں موجود ہیں. خصوصی طور پر آج ہمارے مہمان ہیں سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد، جو کہ کم و بیش 14 سال گورنر رہے. ایم کیو ایم سے کم و بیش 44 سال کا ان کا تعلق رہا، جو ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. اور اب اپنا اگلا جو سیاسی کیریئر ہے اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ان تمام موضوعات کے اوپر ڈاکٹر عشرت العباد سے بات ہوگی، لیکن ان موضوعات سے ہٹ کر ایک اور اہم موضوع بھی ہے جس کے اوپر ہم ان سے بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے عدلیہ کے بحران کا حل. پاکستان میں عدلیہ شکایت کر رہی ہے کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عدلیہ کے بعض عناصر عمران خان سے محبت کرتے ہیں. 2007 میں جو بحران پیدا ہوا تھا، اس بحران میں، یعنی کہ عدلیہ کا جو بحران پیدا ہوا تھا، افتخار محمد چودھری صاحب کو ڈیپوز کیا گیا تھا. اس بحران کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹر عشرت العباد ایک نیگوشیٹر کے طور پر، ایک مصالحت کار کے طور پر آئے تھے. تو ان سے کچھ پرانی باتیں بھی پوچھیں گے اور کچھ تازہ صورتحال پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. آپ خیریت سے؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل خیریت سے ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ 2017 سے آپ یہاں پر ہیں لنڈن سے. لنڈن ہم توقع کر رہے تھے کہ شاید لنڈن جائیں گے، گورنر بننے کے بعد آپ لنڈن نہیں گئے، ادھر آ گئے، اور پھر اس کے بعد سے ادھر ہی ہیں. تو کیسے دن گزر رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ کا کرم ہے بہت. تو یہ ہم اسے جلا وطنی کہیں، خود ساختہ جلا وطنی کہیں، یہ کیا ہے؟ جلا وطنی کی تو کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ اتنے عرصے کام کرنے کے بعد میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تھوڑا سا ایک طرف ہو کے فیملی پہ توجہ دوں اور اپنی صحت پہ توجہ دوں. 14 ایئرس از ٹو لانگ، اور الحمدللہ اللہ نے پلیز. جلاوطنی نہیں، ہم اسے کہہ لیں کہ احتیاط آپ نے کی. احتیاط کہہ لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پچھلے دنوں اناؤنس کر دیا کہ جی آپ کا تعلق ختم ایم کیو ایم سے. تو الطاف بھائی سے تو بڑا ایک پیار تھا، بڑی محبت تھی، یہ کیوں اتنے رستے الگ کر لیا آپ نے؟ اصل میں 2015 میں آپریشنز چل رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور 2015 میں کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کے بعد انہوں نے ہی لا تعلق کر دیا، اور پھر پوری پارٹی نے لا تعلق کر دیا، تو میں لا تعلق ہو گیا. نہیں، ابھی تو دیکھیں آپ کی پارٹی میں ایک یونیفیکیشن ہو گئی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، یہ سارے اکٹھے ہو گئے. تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ بھی ان کے بھائیوں میں شامل ہیں تو اکٹھے ہو جائیں گے. میں تو دیکھ رہا تھا دور سے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں بڑی اچھی بات ہے، یونائٹ ہو کے سب ایک مرجر ہوگا اور مختلف لوگ مل جائیں آپس میں، اور مل کے ایک نئی اسٹرینتھ کے ساتھ. کیونکہ بیسیکلی ظاہر میرا واسطہ بھی تعلق ایم کیو سے بہت پرانا رہا. اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ہم نے پولیٹیکل سفر شروع کیا. تو بنیادی طور پہ جو چیز اچھی لگتی تھی وہ یہ لگتی تھی کہ یہ پارٹی لوگوں کی بات کرتی ہے، یعنی ہم ریلیٹ کر سکتے تھے اس کے ساتھ، اس لیے ہم نے جوائن کی. اور یہی اس کی ایسنس تھی کہ یہ پبلک سینٹرک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اپنی پوری اسکیم جو ہے وہ پبلک سینٹرک رکھے. تو اس حوالے سے میرا نقطہ نظر تھا کہ یہ سب مل گئے ہیں، کیونکہ مختلف حالات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے کہ الگ الگ ہوئے اور تلخیاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوئے، تو بہت اچھی باتیں مل گئیں. تو اب یہ پبلک سینٹرک اس میں چلے. تو میں تو دعا گو تھا کہ ہوں، اور مشورے بھی دیتا رہا بیچ میں میری. تو وجہ کیا بنی کہ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ کیوں نہیں چل سکے؟ کچھ لوگوں نے ظاہر ہے، کچھ دوستوں نے کچھ کرٹیسائز بھی کیا، لیکن وہ کرٹیسزم تو پالیٹکس میں چلتا ہے. یہ رستہ تو میرے خیال میں اگر بن جاتا، اکٹھے آپ رہتے تو زیادہ بہتر تھا. میں نے بھی کوئی اتنی اس پہ توجہ نہیں دی،
اور جس جذبے سے سب نے ایک سیاسی پارٹی اور سیاست میں اپنا کردار ادا کیا ہے، تو ڈیوائیڈ ہو کے اور لڑ کے تو وہ نہیں پاسبل تھا. میری امید یہی تھی کہ یہ سب مل جل کے یہ معاملات کو اچھی طرح چلا لیں. ابھی فگر ہیڈ تو کوئی اور ہے، لیکن عملی طور پر چیزیں جو گراؤنڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کمال فیس ہیں. تو ہاؤ یو سی دا فیوچر آف یور پریویس پارٹی مصطفیٰ کمال از لیڈنگ ان مینی ویز؟ دیکھیں میں خواہشاتی رکھوں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سب کی ایک لائف گزری ہے سیاست میں، اور میری ایڈوائس یہی ہوگی سب کو کہ پبلک سینٹرک اپروچ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کریں. کیونکہ دیکھیں اعزاز بھائی، المیہ یہ ہوا ہے کہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی امیدوں کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن گزشتہ چند سالوں میں بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے لوگوں کو، اور تقریباً سب کے ساتھ ہی ہو گیا. 2024 کے جو رزلٹس ہیں، 8 فروری نے بہت ساری چیزیں آشکار کی ہیں، اور پبلک سینٹیمنٹس بھی اس نے ریفلیکٹ کی ہیں. تو یہ چیزوں کو سامنے رکھ کے میرا خیال ہے بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو دعوت دی، نون لیگ سے بھی کچھ سن رہے تھے، کوئی معاملات چل رہے ہیں، پھر شاید خاقان عباسی صاحب سے بھی، وہ بھی ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں. تو تینوں میں سے کون سی پارٹی آپ کی چوائس ہوگی؟ بنیادی طور پہ جو میں نے دوبارہ ایک انٹرسٹ ظاہر کیا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے یا کرنا چاہتا ہوں، پاکستان آنا چاہتا ہوں، اس کی بنیادی وجہ جو حالات ہیں وہ ہیں. کیونکہ میری نظر میں اس وقت ملک انتہائی ایک مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور اس وقت میں اپنے تئیں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حالات کہیں نہ کہیں ان کو بہتری کی طرف ٹرن کیا جا سکتا تھا، اور ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایسے ہی چلتے رہے تو ظاہر نقصان تو کاسٹ تو ملک پے کر رہی ہے، عوام پے کر رہی ہے اس کی، جو ڈے بائی ڈے اگر حالات خراب ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے ایک خود ایک انیشیٹو لیا کہ نہیں، میرے اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ دیا 14 سال، اور بہت سارے اس طرح کے معاملات دیکھے، اور اس وقت کیا ہوتا تھا، کہاں تک بات پہنچ جاتی تھی، کہاں سے واپس آتی تھی، اور پھر ٹریک پہ چڑھ جاتے تھے. تو وہ ساری چیزیں جب میں ریکال کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آج بھی حالات بہت زیادہ سیریس ہیں. اس میں بحیثیت پاکستانی مجھے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. دو ایریاز ہیں، ایک اسٹیبلٹی ہے جو کہ مدر آف آل پرابلمس ہے، اور آن ٹاپ آف اٹ ایک آپ کا اکنامک سچویشن بھی ہے. تو ان دونوں ایریاز میں جو بھی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں کروں. اب یہ تو ہو گئی سوچ، اب اس کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے، جو نام آپ نے لیے وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ نیا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی جماعت بھی کھول سکتے ہیں؟ جی، کیونکہ جب میں نے بات چیت کی تو بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، اور وی آر ان دا پروسیس. بٹ سرٹنٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آنا ہے، کام کرنا ہے، اس طرح نہیں چھوڑنا ہے. ظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اسی ملک نے ایک عزت دی اور تجربہ دیا، وہ لوٹانے کا. یعنی کہ آپ کی جو بات میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے سارے کارڈز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ پیپلز پارٹی میں بھی جا سکتے ہیں، شاید خاقان عباسی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور اپنی جماعت بھی کھول سکتے ہیں. جی بالکل، اپروپریٹ ٹائم پہ میں بالکل اس کو پھر ہم فائنل کر لیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جو بیسٹ ہوگا، جو ہماری انٹینٹ ہے اس کے مطابق جو بیسٹ پلیٹ فارم ہوگا، جو بیسٹ آپشن ہوگا وہ ہم سلیکٹ کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے 44 سال اپنی جماعت کے ساتھ ہوئے، 44 سال آپ کی جوانی شروع ہوئی ایم کیو ایم سے، اے پی ایم ایس او سے، پھر ایم کیو ایم، اور پھر یہ چھوڑ دی. آپ پہ جو بڑا الزام تھا وہ تو آپریشن کا ہے کہ جو ستمبر 2013 میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آنے کے فوری بعد نواز شریف صاحب کراچی میں آئے تھے، تو کراچی میں آپریشن کی بات کی گئی تھی جسے آپ نے انڈورس کر دیا تھا. تو وہ فیصلہ اتنا ضروری تھا کہ آپ نے پورا پولیٹیکل کیریئر، اپنی جماعت کی وابستگی، اپنے قائد الطاف حسین کی وابستگی ایک طرف رکھی اور اس کے اوپر انڈورسمنٹ کر دی. انڈورسمنٹ نہیں کی تھی، رادر ہم نے ہی سوچا تھا کہ اور پرائم منسٹر نے انڈورس کیا تھا اور فیڈرل گورنمنٹ نے انڈورس کیا تھا. کراچی کی جو صورتحال تھی، ٹارگٹ کلنگ بہت عروج پہ پہنچ چکی تھی، اور ایک
بہت خوف کا عالم ہو گیا تھا. لوگوں کا تاثر یہ ہوتا تھا کہ صبح کالج جا رہا ہے بچہ یا کوئی اپنے کام پہ جا رہا ہے تو واپس آ بھی پائے گا کہ نہیں. اور اگر اسٹیٹسٹکس دیکھیں آپ تو ایٹ ٹائمس یہ 1000 ڈیتھس کراس کی ہیں. یہ صورتحال تھی. اس صورتحال میں مجھے یہ فیل ہوا کہ میں بات کروں کہ بھئی یہ چیز رکنی چاہیے. اس کی پھر ہم نے ایک اپنے تئیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس کو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ایگزیکٹلی ایشو کیا ہے. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا. ظاہر ہے کہ 2008 کے الیکشنز تھے, اس کے بعد ایک پولیٹیکل سیٹ اپ تھا, اس کی تلخیاں تھیں, پیپلز پارٹی تھی, MQM تھی, اس کی ایک تلخ اسٹارٹ تھا وہ. پھر ایک ٹیررزم پہلے سے فیس کر رہے تھے, وہ مکس ہو گیا. پھر ایتھنک وائلنس شروع ہو گیا, پولیٹیکل وائلنس شروع ہو گیا. اس وقت کا جو واقعات, جو نیریٹو آپ بتا رہے ہیں, یہ ایسا تھا, لا اینڈ آرڈر ایشو تھا. لیکن یہ جو فیصلہ تھا, آپ نے کہا کہ آپ نے کیا, بیسیکلی آپ تو اس وقت ٹیکنیکلی ریپرزینٹ کر رہے تھے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو. جنرل کیانی کے آخری دن چل رہے تھے, جنرل رضوان DG رینجرز تھے, اور جنرل ظہیر الاسلام ISI کے چیف تھے. اور ایٹ دیٹ ٹائم جو پولیٹیکل منورنگ بھی ہلکی پھلکی وہ چل رہی تھی. تو یہ ایگزیکٹ جو مشورہ تھا, یہ ISI کی طرف سے آیا تھا, آرمی چیف کی طرف سے آیا تھا, رینجرز کی طرف سے آیا تھا, یا عشرت العباد کی طرف سے آیا تھا؟ نہیں, اس میں یہ تھا کہ ظاہر ایک کنسرن تھا, اور کنسرن کا سولوشن. تو سولوشن جب دیکھا گیا تو یہی سمجھ آئی کہ اس کا ایک بڑا اکراس دا بورڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ہم نے پورا اس کی ساری چیزیں جب ایک کلیکشن کی, کولیشن کی, انٹیلیجنس وغیرہ ہمارے محکموں نے, تو جو پکچر سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز اس میں سامنے آئے. تو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز میں پولیٹیکل پارٹیاں بھی نہیں, پولیٹیکل پارٹیوں میں MQM کا بھی ریفلیکشن تھا اس میں. تو میں بذات خود اس چیز پہ بہت تذبذب کا شکار تھا کہ جس MQM کو میں جانتا ہوں اس MQM میں تو یہ کبھی نہیں رہا, کیونکہ ہم نے تو ایک آئیڈیالوجی, ایک پبلک سینٹرک پالیٹکس کے ساتھ. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹ دیٹ ٹائم MQM کے جو لوگ ہیں وہ بھتا لیتے تھے, ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے؟ بالکل اس میں ریفلیکٹ ہوئے ہیں, اور ایک بڑی تعداد ریفلیکٹ ہوئی. اندازاً کتنے لوگ تھے اس وقت جو آپ کے پاس آئے؟ جو انیشل جیسے ٹارگٹ کلنگ تھی, تو ٹارگٹ کلنگ میں اگر انیشل انویسٹیگیشن تھیں کہ 200-250 لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی, لیکن جب آپریشن شروع ہوئے اور جب ان کو کچھ لوگوں کو پکڑا گیا اور مزید ان کی ایکسپینشن سامنے آئی تو تقریباً 800,000 کے قریب لوگ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ لوگ تھے جو آپ کے اپنے جاننے والے تھے. لیکن MQM یہ سب کمپلیٹ MQM نہیں, یہ میں کمپلیٹ فگر دے رہا ہوں آپ کو, لیکن اس میں میجورٹی MQM کے ساتھ ریفلیکٹ ہوتی تھی. تو اس تشویش کو دور کرنے کے لیے میں نے MQM کی لیڈرشپ سے بات کی. مجھے نہیں پتا, لیکن کیا پولیٹکس میں یہ پارٹی میں یہ پکچر آ رہی ہے, تو یہ پکچر کیا پولیٹیکل آپ کی موو کا یا آپ کی سوچ کا حصہ ہے؟ اور باقی پارٹیوں سے بھی بات کی, اور تقریباً سب نے ہی اس کو کہا کہ بالکل کرائم کو ختم ہونا چاہیے. تو یہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہم نے ڈیولپ کیا, اور پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر کے اور پھر بہت تیزی سے ہم نے اس کو, اور پھر اسی پولیٹیکل کنسنسس کی وجہ سے الطاف بھائی بھی ناراض ہو گئے آپ سے, غلط فہمیاں ہوئی. پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, حالانکہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں تھا. ریالٹی یہ ہے کہ ایک ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی جو کہ فیکٹ ہے, جس کو ختم کرنا تھا یہ بھی ایک فیکٹ ہے, جس کو آپریٹ کیا گیا, آپریشن کیے گئے, لوگوں کو پکڑا بھی گیا, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. اور اس کے نتیجے میں ٹارگٹ کلنگ اور حالات ٹھیک بھی ہوئے. دیکھیں نا, ٹیررزم تھا, ٹارگٹ کلنگ تھیں, گینگ وارز تھیں, ایکسٹورشنز تھیں, یہ سارے معاملات تو تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب کڈنیپنگ فار رینسم, جیلوں میں سے بیٹھ کے اس وقت کے لوگ نیٹ ورک چلاتے تھے, ان میں سے ایک نام لیا جاتا تھا, سہولت مرزا کا بھی نام لیا, اور آپ خود بھی جیل میں ان سے ملنے جاتے رہے, تو آپ کو پتہ نہیں چلا؟ میں ملنے کبھی نہیں گیا.
एक्चुअली कभी भी किसी से भी जेल में इस तरह के किसी भी लोगों से मुलाकात नहीं हुई है। आपके होम मिनिस्टर जो वसीम अख्तर थे वो भी उनसे मिलने जाते थे, फिर जो असला लाइसेंसेस का एक बहुत बड़ा मामला था वो ये सारा आपके नोटिस में था? असला लाइसेंस जहाँ तक है उसकी एक रीज़न थी ना, रीज़न ये थी कि कुछ इलाकों में नेचुरली जब इस तरह की सिचुएशन, टेंस सिचुएशन जब डेवलप होती थी तो उसमें नेचुरली आपको मैं थोड़ा सा पीछे अगर ले जाऊं तो उस वक्त जो हमारे होम मिनिस्टर थे वसीम अख्तर नहीं 2008 में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, तो वो जज्बाती आदमी थे, वो कह जाते थे बातें, उसकी वजह से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशंस भी काफ़ी रही हैं और वो सिलसिला तकरीबन 2008 से शुरू होकर 2011 तक चलता ही रहा। उसके असरात जो थे वो बावजूद इसके कि मोहतरम जरदारी साहब ने और मैंने और मरहूम रहमान मलिक साहब ने बहुत कोशिश की और फिर गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, हम सब बहुत कोशिश करते थे कि इसको रिकनसाइल करके, और इसमें पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप, एमक्यूएम की टॉप लीडरशिप सब मुत्तफिक थे कि हमें एक स्टेबल प्रोविंस की ज़रूरत है और ये माजी की तलखियाँ भूलनी चाहिए। लेकिन वो स्पार्क हो जाते थे और वो साइकिल चलता रहा तकरीबन तो 2011 तक। और 2011 में जब वो एक वाक़या हुआ सितंबर में, आपको ध्यान में होगा, जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जी हाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी मैं आता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि कुछ एक्शंस एंड रिएक्शंस थे जिसके ऊपर ये बात आई कि जी असले लाइसेंस इशू होने चाहिए, तो नेचुरली फेडरल गवर्नमेंट ने भी किए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी किए। उस पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने तो पब्लिकली अनाउंस किया था कि मैंने 3 लाख या कितने लाइसेंस इशू किए हैं, लेकिन उनका मकसद भी यही था कि उसको सेल्फ डिफेंस के लिए किए हैं, एक्शन रिएक्शन के नतीजे में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। एंड रिज़ल्ट ये था कि एक सूरत हाल ख़राब थी और जिसको कि हैंडल करना ज़रूरी था और उसको हैंडल किया गया, वो हैंडल हो भी गई, लॉ एंड ऑर्डर। और देखें जो टारगेट किलिंग या जो नुकसानात हो रहे थे, मुझे तो इस बात का भी एक ताज्जुब हुआ कि मुझ पे सारा गुस्सा उतरा, क्योंकि उन वाक़यात में ज़्यादा जो इफेक्टिव थे उनका भी ताल्लुक़ एमक्यूएम से ही निकल रहा था, तो वो भी बंद हो गया। ज़ाहिर है कि वो किलिंग भी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें, टारगेट किलिंग्स वगैरह। उस वाक़े का मैं आपसे तज़किरा कर रहा था कि ये बात है तकरीबन अगस्त 2011 की, और अगस्त 2011 में बहुत एक हाइपर एक्टिविटी हो गई थी, बड़ी तलखी हो गई थी, बल्कि उसमें मोहतरम गिलानी साहब और मरहूम रहमान मलिक साहब भी नाराज़ हो गए थे। चीफ मिनिस्टर हाउस में मीटिंग थी जो मीडिया पे भी कवर हुई थी सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने बात की जरदारी साहब से और जरदारी साहब ने फिर मुझे बुलवा लिया प्रेसिडेंसी में। तो फिर हमारी कई घंटे मीटिंग हुई, कुछ 25 अगस्त थी गालिबन, मुझे याद पड़ती है, और ये वाक़या हुआ था कोई 22 अगस्त या 23 अगस्त को। तो उससे पहले जब ये तलखियाँ होती थी तो मैंने रिक्वेस्ट की थी जरदारी साहब से कि आप ऐसा करें, जुल्फ़िकार भाई को होम से हटा के कोई और वजारत दे दें, तो वो उन्होंने कर दी थी। फिर मैं क्या, मैंने कहा देखें अब मेरा ख्याल है कि नाउ द टाइम कि जो बेयर मिनिमम और मोस्ट अर्जेंट इस वक्त एक काम किया जा सकता है वो ये कि उनको आप फेडरल में कहीं ले लें। कल यार फेडरल में भी अभी, लेकिन फिर उसके बाद वो कल्मिनेट हुआ वाक़या मेरे ख्याल से 2-4 दिन बाद ही 27-28 अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी छोड़ दी। और उसके बाद फिर एक सारे मामलात होते रहे और फिर लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज़ाहिर है कि तवज्जो ऑलरेडी थी जो कि करेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। और फिर बाय द टाइम तकरीबन 1 साल
से ऊपर का अरसा लगा है पूरी इंटेलिजेंस कलेक्शन और उसको समझने के लिए कि एक्चुअली ये नेक्सस क्या है, क्योंकि हम तो बैकग्राउंड से टेररिज्म को। मुझे ये बताएं कि वो जो भी टेररिज्म के वाक़यात हो रहे थे, टारगेट किलिंग हो रही थी, उसमें कौन थे? को बड़े नाम आज शेयर कर दें अगर आप? नहीं, ये नीचे लोग होते थे असल में। देखें, हमाद सिद्दीकी का नाम बड़ा लिया जाता था, क्या हमाद सिद्दीकी थे, मुलव्वस थे? जो रिपोर्ट्स हैं, जो JITs हैं, बिल्कुल उनका रिफ्लेक्शन है। ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन है। लेकिन फिर हमाद सिद्दीकी मिसिंग भी हो गए, वो कहाँ गए आपको पता तो होगा? नहीं, फिर ये लोग कुछ लोग बाहर चले गए थे सितंबर में जब ऑपरेशन अनाउंस हुआ है 2013 में, तो उस वक्त तक लोग चले गए थे। अच्छा, एक और चीज़ उसमें ये थी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने इकट्ठी कर ली थी, लेकिन हमने ये सोचा था कि एक साथ अगर हमने चीज़ों को स्टार्ट लिया तो उसमें मसाइल हो सकते हैं और पॉलिटिकली सबको ऑन बोर्ड लेना बड़ा ज़रूरी था। तो अनफॉर्चुनेटली 3 मार्च को एक वाक़या हो गया 2013 में अब्बास टाउन का, जो आप जहन में होगा। उसने एक ओपनिंग विंडो दी कि अब हम, उससे पहले भी ऑपरेशंस हो रहे थे लेकिन कंप्लीट अच्छी खासी उस वक्त इंटेलिजेंस कलेक्शन हो गई थी, तो हमने उसी मोड में तेज़ कर दी एक्टिविटीज़। इंटेंट ये थी कि जो इलेक्शंस होने हैं मई के, उनको पीसफुल उसका कंडक्ट हो जाए और उसमें नुकसानात ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अपनी जगह पे हो गया। फिर गवर्नमेंट बनी और जब मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने तो उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप आके इसको देखें, और मियाँ साहब तशरीफ़ लाए और सुबह से हमारी मीटिंगें थी। तो उनके MS जो थे उन्होंने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मीटिंगों से पहले आपके साथ अकेले बैठें, वो 1-on-1। ठीक। मियाँ साहब का पहला सवाल ये था कि गवर्नर साहब क्या ये पॉसिबल है ठीक होना? अच्छा, पहला सवाल था। पहला सवाल ये था। तो अब मेरा जवाब था कि बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो हैरत भी की उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको ज़ाहिर अंदाज़ा था, और वो पहले 2 ऑपरेशंस, एक ऑपरेशन करवाए भी थे। तो उनका कैसे, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, कैसे ठीक हो सकता? तो मैंने फिर उनको ब्रीफिंग दी थोड़ी सी। फिर मैंने एक ब्रीफिंग बना भी रखी थी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। तो मियाँ साहब को इंटरेस्ट डेवलप हुआ उनका, तो उन्होंने कहा कि होल्ड ऑन, मैं क्योंकि चौधरी निसार साहब को आगे चलाना है काम, तो उनको भी बुलाता हूँ। तो चौधरी निसार साहब और उन्होंने फिर परवेज़ रशीद साहब को भी बुला लिया, मदऊ किया, वो भी आए। और फिर हमने एक ब्रीफिंग थी वो दी, जो मैंने खुद प्रिपेयर, नाश्ते पे, हाँ नाश्ते, वर्किंग ब्रेकफास्ट समझ लें। ब्रीफिंग भी दी उनको और बताया भी, और उसमें सारा बताया कि भाई कौन सा क्राइम हो रहा है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको रोकना किसने है, इसमें लेजिस्लेशन क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। 3-4 बड़े नाम बता दें कौन कर रहा था उस वक्त बड़े? देखिए वो मैं छोड़ूंगा, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशंस हुई हुई हैं, कुछ अदालतों में केसेस हैं, कुछ हो चुके हैं फाइनल। ये सारी चीज़ें मुझसे ज़्यादा आपको पता होंगी, जो हम तो नहीं, लेकिन आप तो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे ना। अगर आज आप बताते हैं तो ये तो एक पब्लिक के लिए आए ओपनर, सबको पता है ये बिल्कुल। लेकिन आप बता दें। आजकार मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि दैट इज़ प्योर इन्वेस्टिगेटिव एंड पुलिसिंग मैटर और लेजिस्लेटिव मैटर है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था पॉलिटिकल कंसेंसस की बात। तो पॉलिटिकल कंसेंसस में जब मियाँ साहब ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो ब्रीफिंग सुनी, और चौधरी निसार साहब ने उसमें बड़े दिलचस्प कमेंट किए थे। वो ब्रीफिंग सुनने के बाद चौधरी निसार साहब ने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, हम जो फेडरल गवर्नमेंट से ब्रीफिंग बना के लाए थे आपके लिए, वो तो इसके मुकाबले सरकारी खाता है। असल ये है और यही सोल्यूशन है, और इस पे ही काम निसार ने भी रेटिफाई किया, इंडोर्स किया उन्होंने। और अगले दिन जो काबीना का इजलास हुआ जिसमें उस ऑपरेशन को अथराइज किया गया, ये गवर्नर हाउस में काबीना का इजलास हुआ था जी, वो उसी पूरे ब्रीफिंग के ऊपर उसको स्टार्ट किया गया, जिसमें हमने सारे कंपोनेंट रखे थे। और इसमें मैं ज़्यादा एक चीज़ बता दूं कि किसी की, ये मैं बिल्कुल पूरे वसूख से बता रहा हूँ, चाहे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट के कोई लोग हों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हों, या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इस चीज़
की का भरपूर ख्याल रखा गया था कि किसी भी मोड़ पे किसी भी जगह कोई ज्यादती ना हो, ये किसी के खिलाफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड ना हो, और इसका मेन टारगेट जो है वो क्रिमिनलिटी को और जो हमने कैटेगरीज आइडेंटिफाई की हैं उनको एड्रेस किया जाए। और शायद यही एक सक्सेस है। उस पर ये ज़रूर है कि एमकेएम ने रिएक्ट किया, और हम समझाते रहते थे, सारे लोग समझाते रहते थे, लेकिन समझ भी जाते थे। और बल्कि इसका मैं एक और वाक़या आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक दिन हमारे ऑफिस में ही हम एक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें उस वक्त के एडिशनल आईजी और डीजी रेंजर्स तशरीफ रखते थे। ये जनरल रिजवान थे उस वक्त? जी, जनरल रिजवान साहब थे, डीजी रेंजर्स, और मरहूम शाहिद हयात जो थे एडिशनल आईजी थे। और हम इसी कंसर्न पे बात कर रहे थे, और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस जो उसके बीच में आके काम को रोक रही थी या ख़राब कर रही थी, उस पर बात कर रहे थे। तो इत्तेफाक से फ़ोन आ गया लंदन से वही का, तो मैंने फ़ोन ले लिया, और बात करते करते मैंने जिक्र किया कि अभी हम मीटिंग कर रहे हैं इस पर। तो उन्होंने सलाम अपना दिया, और मैंने पूछा इशारे से दोनों मोहतरम साहिबान से कि आप इस्लाम करेंगे, तो उन्होंने कहा कर लेंगे। तो फिर वो उन्होंने भी बात की, जनरल रिजवान ने भी अल्ताफ भाई से बात की, और उन्होंने भी बात की, शाहिद हयात साहब ने भी, मरहूम। अच्छा, और मैंने मौका गनीमत जाना, क्योंकि मूड सबके अच्छे थे और ख़ासकर वहाँ का अच्छा था। तो मैं कहा जी हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो कि पॉलिटिकल एफिलिएशन जिनकी रिफ्लेक्ट होती है, और आपका सब्जेक्ट में एमक्यूएम की जिनको रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको जब पकड़ा जाता है तो जाहिर है पार्टी रिएक्ट करती है, और शहर में एक फिज़ा बनती है, और एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो इस पे आप हेल्प करें हमारी, आप इससे हमारा साथ दें। तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल्स। और ये जनरल रिजवान को भी कहा, और शायद हयात को भी कहा, और आपको भी कहा जी, अल्ताफ भाई ने खुद कहा। ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि इस तरह हमने पॉलिटिकली इंगेज करके, एक बड़ी मेहनत करके, सबको ऑन बोर्ड लेके एक पॉलिटिकल कंसेंसस बना के अगेंस्ट क्रिमिनलिटी ये ऑपरेशन किया। आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि 2013 का जो ऑपरेशन था, जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, ब्रीफिंग आपने दी थी, उसके ऊपर जनाब अल्ताफ हुसैन साहब को भी एतमाद में लिया गया था? बिल्कुल वो एतमाद में थे, और भी जमातों को एतमाद में लिया था, और ख़ास करके उनको लिया गया था ताकि, क्योंकि हम कराची में कर रहे थे, ज़ाहिर है उस पॉलिटिकल मेजॉरिटी उस वक्त उनकी थी, और उनको बहुत ज़रूरी था, और सबका कंसेंसस ये था कि एतमाद में लिया जाए। और मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि 2014 में पोपा का जो कानून आया है, एक्ट जो आया है, उस एक्ट के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों की मुख्तलिफ उसके एतराज़ात थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज़ाहिर आर्मी चीफ भी मौजूद थे, बाकी सारे ज़िम्मेदार मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, और शाम तक तकरीबन जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं वो उनका कंसेंसस हो गया था। पीपल्स पार्टी का भी हो गया था, एएनपी का भी हो गया था, सबका हो गया था, सिर्फ एमकेएम रहती थी। तो वहाँ जितने शुरका मीटिंग के थे, बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ साहब, उन्होंने इंश्योर किया कि एमकेएम का भी कंसेंसस इसमें आया। जनरल राइल शरीफ थे आर्मी चीफ, तो जनरल राइल शरीफ ने अल्ताफ हुसैन साहब से बात की थी? उन्होंने खुद नहीं की, लेकिन जाहिर है कि इसहाक डार साहब ने की थी, और दीगर लोगों ने, मैंने की थी। उस वक्त के जितने भी ज़िम्मेदार लोग थे जो उनसे बात करते थे, सब ने की थी, और फाइनली वो कंसेंसस हुआ, और फिर वो बात आगे बढ़ी। ये बताइए कि अल्ताफ हुसैन साहब ने एक तकरीर कर दी, उसके ऊपर इतना सख्त ऑर्डर आ गया, उनकी सारी पार्टी, ज़रा आपकी पार्टी तो नहीं रही, लेकिन आपकी भी पार्टी तो थी उस वक्त, इतना सख्त। ये फैसला किसका था? कौन सा फैसला? उनकी पार्टी को डिसमेंटल करने का। नहीं, डिसमेंटल यूँ समझ लें कि उन्होंने अपने रिएक्शंस से किया है। देखिए, वो जो तकरीर हुई उसके बाद जो लोग कराची में मौजूद थे, उन्होंने वो पहले से
ایک ایکچولی اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, تفصیل ہے اس کی. وہ پہلے بڑے ڈس اپوائنٹ تھے, بڑے پریشان تھے آن گراؤنڈ. اس کے پیچھے بھی تو کوئی تھا نا, ایسا پریشانی ان کی اپنی جگہ ہوگی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تو کوریوگراف تھا, یہ نظر آتا ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں, تو ایک دم تو نہیں ہوتا حادثہ نا. تو وہ اس دن کا جو ایونٹ تھا اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی چیزیں تھیں, تو جس کی وجہ سے وہ ہوا اور جس کی وجہ سے وہ نتائج آ گئے کہ وہ MKM پاکستان بن گئی. فاروق ستار صاحب نے پارٹی کو سیل. آپ کے نالج میں یہ بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ہوم ورک کر رہی ہے MKM پاکستان بنانے کے لیے, یا MKM کو ڈسمنٹل کر رہی ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. دیکھیں, پابندی لگی خطابات پہ, تو اس کا بھی ایک ریزن تھا. ظاہر ہے کہ وہ ایک کیفیت تھی ان کی جس کو کہ سبھی جس پہ اعتراض کرتے تھے, ان کے اپنے لوگ بھی کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا 22 اگست کی تقریر ہو گئی, تو 22 اگست کے بعد بھی بہت کچھ کنٹینیوٹی میں ہوتا رہا. انہوں نے معافی بھی مانگ لی, وہ ابھی بھی معافی نہیں ہوا, پھر بھی آگے. وہ میں کہتا ہوں the only predictable thing is unpredictability. That is the problem. الطاف حسین صاحب کبھی پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ واپس آئیں گے؟ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ لندن سے الطاف حسین صاحب سے رابطے میں ہیں؟ نہیں, میں تو 2015 کے بعد سے بالکل, جب انہوں نے لا تعلق کیا تو میں بھی لا تعلق ہی رہا. تو ڈاکٹر صاحب دو باتیں چھوٹی چھوٹی میرے ذہن میں آ گئی. یہ بتائیے کہ جنرل احمد شجاع پاشا ISI چیف, انہوں نے لندن میں ایک ملاقات کی تھی جناب الطاف حسین صاحب سے, اور اس ملاقات میں غالباً آپ بھی موجود تھے جی. اور میں اگر غلط نہیں کہہ رہا, اس میں کچھ چیزیں طے پائی تھیں. پاشا صاحب سے بڑی طویل ملاقات ہوئی تھی. کچھ اگر آج وقت گزر گیا ہے بتا دیں, کوئی شیئر کر دیں, وہ کیا باتیں تھیں, وہ کون سا سال تھا؟ یہ بہرحال میں 2009 کی بات ہے, 8-9 کی بات ہے جب یہ ملاقات ہوئی تھی. میرا خیال ہے ایگزیکٹ تو یاد نہیں مجھے, اگر آپ شاید یاد گفتگو کے دوران آ جائے. ہاں, باتیں ہوئی تھیں اس وقت کے جو بھی ایشوز ہوتے تھے اس کے اوپر کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہوں گے. تو پاشا صاحب الطاف بھائی سے ملنے خود آئے تھے لندن میں؟ آئی تھنک وہ وزٹ کر رہے تھے اس وقت. اچھا, لندن کے وزٹ پر تھے وہ کسی اپنے کام سے ہی تھے, اور اسی دوران یہ کٹسی وزٹ ہوا جس میں ساری باتیں بھی ہوئیں اور کچھ چیزیں میرے خیال طے بھی ہوئی تھیں. اچھا, کچھ بتائیں وہ کیا چیزیں تھیں, براڈر بتا دیں اگر, کہ کیا طے پائی؟ ایکچولی سچی بات ہے مجھے یاد بھی نہیں, اور یاد ہوتی بھی تو شاید میں اوائڈ ہی کرتا کہ کیا چیزیں تھیں. لیکن ایک چیز میں بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتا دوں کہ وہ طے تو ہو گئی تھی چیزیں, لیکن دوسرے دن جب وہ پاشا صاحب واپس تشریف لے جا رہے تھے تو مجھے فون آیا کہ پاشا صاحب سے کہہ دیں کہ جو طے ہوا تھا وہ اس کو طے نہ سمجھیں. اسے طے نہ سمجھ, طے ہو گئی تھی پہلے لیکن طے ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس کو طے نہ سمجھیں. تو یہ لا اینڈ آرڈر سے متعلق تھی یا کوئی سیاسی منورنگ تھی؟ آئی تھنک اٹ واز پولیٹیکل تھی. پولیٹیکل. اچھا اچھا, یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جنرل مشرف سے لے کر ابھی تک سارے آرمی چیفز کو دیکھا, راحیل شریف صاحب کے ساتھ تک تو آپ نے کام کیا, جنرل باجوہ کو بھی دیکھا اور جنرل عاصم منیر کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ. تو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں؟ نہیں, کوئی رابطہ نہیں. تو اگر آپ کوئی اپنی جماعت بنائیں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے؟ نہیں, کیوں سمجھیں گے. دیکھیں, میں تو بڑی کلیئر انٹینٹ بتا رہا ہوں اور پبلک سینٹرک اپروچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں. جتنے لوگ میرے ساتھ تعلق میں آ رہے ہیں اور جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک کنسنسس ہے. ایک بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اعجاز بھائی, اور لوگ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہے, جو کچھ کر سکتے ہیں, وہ ملک کے لیے کچھ کریں. تو آپ کے ساتھ MKM کے لوگ بھی رابطے میں؟ MKM کے لوگ بھی ہیں, جو کہ وہ لوگ ہیں جو کہ نیچرلی بہت عرصے سے وہ بھی ان ایکٹیو تھے. آپ سے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی رابطے ہیں؟ دوسرے لوگ بھی رابطے میں ہیں. ویسے تو پولیٹیکلی بہت سارے لوگ مختلف جماعتوں کے لوگ رابطے ہیں, لیکن ناٹ نیسیسریلی وہ کسی پلیٹ فارم پہ آئے تو وہ بھی ساتھ ہوں. لیکن ایک کنسنسس بہرحال ہے کہ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا, کچھ نیا کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ باتیں تو سارے دیکھیں نا, ساری جو بھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ تو یہی باتیں کہتی ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان میں
जो सबसे बड़ा बहरान है वो तो पैसे का बहरान है, इकॉनमी चल नहीं रही। और ये जो इकॉनमी का बहरान है ये लिंक्ड है पाकिस्तान के पॉलिटिकल बहरान से। हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम आता है कि वो इन्वॉल्व होती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम में। हमारी अदलिया के जजेस जो हैं वो बोल के कह रहे हैं कि इन्वॉल्व होती है, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, हमारे कामों में इन्वॉल्व हो रही है, मुदाखलत कर रही है। और ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट जो अपने बंदों के ज़रिए बातें करवा रही है, वो कहती है जी बाज़ जो जजेस हैं इस्टेब्लिशमेंट उनसे खुश नहीं है। तो ये कैसे हल होगा मामला? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने माजी में इसी तरह के मामले को मुशर्रफ साहब का जब अदलिया से झगड़ा हुआ था उसको हल करने में एक रोल प्ले किया था। तो आप समझते हैं कि ये जो अदलिया का, फौज का, एजेंसियों का जो झगड़ा हो गया है ये हल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, एक तो पहले जो इस वक्त की सिचुएशन है वो समझने की, मैं अपनी अगर नज़र से देखूं तो एक मेडिकल टर्म है मॉड्स, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शनल सिंड्रोम, ये हुआ हुआ है। अच्छा, ये आज ये स्टेट जो मैं देखता हूँ और मेरा इस पर जो ओपिनियन है वो ये है कि मेरा ख्याल है इसको थोड़ा पीछे जाना चाहिए, पीछे जाके और फिर देखना चाहिए कि किस तरह हुआ। अब इसमें मैं किसी की इंटेंट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हैपनिंग पे कमेंट कर रहा हूँ कि मिसाल तौर पे 2018 के नतीजे में एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई। उस गवर्नमेंट को कुछ अरसे बाद ऐसा लगा कि ये नहीं होनी चाहिए, इमरान खान की गवर्नमेंट। इमरान खान की गवर्नमेंट। तो यानी जब वो गवर्नमेंट आई थी तो एक्चुअली इंटेंट बिल्कुल अच्छी हो सकती है, लेकिन दैट क्रिएटेड अ डिसऑर्डर, जिसको के ऑर्डर में लाने के लिए एक तजवीज़ हुई कि भाई आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का, उसकी भी इंटेंट पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उसने एक और डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया। तो एक डिसऑर्डर आपने 2018 में क्रिएट किया, ना चाहते हुए डिसऑर्डर हो गया वो। उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए फिर 2022 में एक डिसऑर्डर हो गया, फिर एक 24 में भी तो हो गया ना। अच्छा, अब 2022 में जो डिसऑर्डर है उसने जन्म दिया 16 महीने की पीडीएम गवर्नमेंट को। उसने मुख्तलिफ उसकी अपनी डायमेंशंस हुई और उन डायमेंशंस के भी नताइज जो हैं फिर 2024 के इलेक्शंस हुए और वो वेल इंटेंडेड थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी थी, सब ठीक होना था, सारी चीज़ें आगे बढ़नी थी, इकोनॉमिक सिचुएशन एड्रेस होनी थी, लेकिन आज तक तो प्रूफ कर रहा है कि एक डिसऑर्डर हो गया। तो एक डिसऑर्डर, उसके ऊपर दूसरा डिसऑर्डर, उसके ऊपर तीसरा डिसऑर्डर। तो आपकी ओपिनियन ये है कि 2018 का जो डिसऑर्डर था वो एस्टैब्लिशमेंट ने पैदा किया और फिर 2022 में इमरान खान को निकाल के एस्टैब्लिशमेंट ने एक और डिसऑर्डर पैदा किया और 24 में एक और डिसऑर्डर हो गया। एक और डिसऑर्डर। अब आप रोक नहीं सकते ना, क्योंकि एक आपने एक, अब ये इफेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं पहले आपसे कह चुका, मैं किसी की इंटेंट पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन जो एक्चुअली हुआ, जो फैक्चुअल हुआ कि वो डिसऑर्डर ही साबित हुआ, क्योंकि आपने जब ये सोचा कि 3-3.5 साल बाद भी चेंज हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब है तो गलत किया था ना, उसको करेक्शन करना था। चीज़ डिसऑर्डर थी जिसको ऑर्डर में लाना था, लेकिन वो एक्चुअली अल्टीमेटली प्रूफ किया था डिसऑर्डर। तो अब ये मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो गए, मुख्तलिफ इदारे सकेन हो गए इसमें। अब इसमें देखें, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं जो कि क्योंकि जुडिशल एक्टिविज़म तो हमारे यहाँ रहा है और जुडिशरी को होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सारे इदारों को बहुत ताकतवर होना चाहिए। मुल्क कलेक्टिव, फिर उनकी ताकत से मुल्क स्ट्रॉन्ग, कलेक्टिव ताकत से फिर मुल्क स्ट्रॉन्ग होता है। तो किसी भी इदारे को किसी भी दूसरे इदारे को ना ओवरराइड करना चाहिए, ना अंडरमाइन करना चाहिए, ठीक है? ये एक बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। अदलिया के हवाले से जितना मैंने उस ज़माने में मेरा एंगेजमेंट रहा या मैंने डील किया, तो मेरी समझ में एक बात आई कि जो जजेस होते हैं, ऑनरेबल जजेस जो होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी नेशनल इंटरेस्ट समझते हैं, हो सकता है हमसे आपसे ज़्यादा अच्छा समझते हो, लेकिन उनकी एक मजबूरी होती है कि वो उन्होंने आइन को ही
آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہی چلنا ہے. مصلحت کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے ان کے پاس. لیکن جس چیز کو وہ بہت اسٹرانگلی پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ ہے آنر اینڈ ڈگنیٹی, چاہے انڈیویجول جج کی ہو یا پورے ادارے کی ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ایشورنس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے بھی دی ہے. جو کنٹیمپٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن نے دیا ہوا ہے, اور اس کی آپ نے دیکھا ہے اس میں تو پرائم منسٹر گھر جا چکے ہیں. کنٹیمپٹ آف کورٹ عدالتیں نہیں برداشت کرتی, یا آنر اینڈ ڈگنیٹی پرائم منسٹر سے چلے جاتے ہیں. جی, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی کے جو سربراہ ہیں یا ہماری انٹیلیجنس کے سربراہ ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. نہیں, پرائم منسٹر چلے جاتے ہیں. نہیں, وہ اس لیے چلے جاتے ہیں نا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی انہوں نے. نہیں تو ابھی مثال کے طور پہ پبلکلی کر دی نا. دیکھیں نا, ابھی تو طے کیا جا رہا ہے کہ ہوا بھی ایسا کہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک اور مثال دوں. اس کو پریمپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس سینسٹیوٹی کو. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ اس ادارے کی اور ہر ادارے کی اور ہر انڈیویجول کی اور ہر رسپیکٹیبل آدمی کی آنر اینڈ ڈگنیٹی کو, اور خاص کر کے جو آفس ہولڈر ہو ان کانسٹیٹیوشنل اداروں میں, ان کے آنر اینڈ ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ آئین بھی کر رہا ہے اور ہم نے آپ نے بھی کرنی. اب مثال میں آپ کو دوں, ایک واقعہ ہوا, بہت مشہور واقعہ تھا بے نظیر شہید پارک میں 2011 غالباً 9 جون کو. یہ واقعہ وہ جو رینجرز کے اہلکار نے, رینجرز کے اہلکار جی ایک شہری کی شہادت ہو گئی اس میں. اب اس کے اوپر اگلے ہی دن چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لے لیا, افتخار چودھری صاحب نے, اور انہوں نے ڈی جی رینجرز اور آئی جی کو سیک کر دیا. ٹھیک. اچھا, اب دو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ ہیڈ لیس ہو گئی. ٹھیک, مگر آپ کی تو کیوٹک سچویشن ہو گئی. نہیں تو اس کا اچھا, اب یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ سندھ میں واقعہ ہوا تھا, تو میں پھر اس میں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم سبھی بیٹھے. تو جو لیگل اوپینین تھا ڈی جی رینجر صاحب کی طرف سے یا آئی جی صاحب کی طرف سے, زیادہ ڈی جی رینجر صاحب, کیونکہ وہ زیادہ ایک اس کی سینسٹیوٹی بہت زیادہ تھی, کیونکہ وہ معاملات بھی چل رہے تھے. یہ جنرل رضوان کی بات ہو رہی؟ نہیں, یہ جنرل اعجاز چودھری صاحب. ٹھیک. اس وقت پھر ہم نے بیٹھ کے سوچا, تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں اس کو کنٹیسٹ نہیں کریں. ٹھیک ہے, وہ کنٹیسٹ کے مختلف پوائنٹس لیگلی سجیسٹ ہو رہے تھے کہ یہ تو واقعہ, یہ تو ڈی جی تو تھے ہی نہیں وہاں, یہ تھا. میں نے کہا دیکھیں ونس آپ آ گئے کورٹ کے انٹریکشن میں, تو پھر تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. پھر تو یہ پوچھ لیں کہ بھائی رینجر کس قانون کے تحت کام کر رہی ہے, پھر کیا جواب ہے, پھر وہ کیوں موجود تھے وہاں, تو آپ کیا کر رہے تھے وہاں. مطلب ایک بٹرنس کریٹ ہونے کا پھر آپ رستہ کھولنا ہے, ایک شر کا اور فساد کا رستہ کھولنا ہے. تو لہٰذا اس میں نہ جائیں, روک دیں اس کو امپلیمنٹ کر دیں اس آرڈر کو. ٹھیک, وہ آرڈر امپلیمنٹ ہوا اور معاملہ سیٹل بھی ہو گیا. اعجاز چودھری صاحب پروموٹ ہو کے کور کمانڈر بھی ہو گئے, واپس اپنی پوزیشن پہ بھی آ گئے, اور اس چیز کو ٹیکٹفلی ہینڈل کر دیا. اور یہ کورٹ نے اس کو ری انسٹیٹ کر دیا تھا؟ جی, سب نے پھر کر دیا نا, کیونکہ آپ نے ایک لاجک کے ساتھ بات کر کے چیزوں کو, کیونکہ کورٹ نے بھی اس وقت ایبرپٹ ایک ایکشن کر دیا تھا. تو آپ کی افتخار چودھری صاحب سے اس پہ بات ہوئی تھی؟ جی بالکل بات ہوئی تھی. ایز گورنر آپ نے جی بات کی تھی, مثالت کی تھی. میں نے بالکل بات کی تھی. میں نے کہا سر دیکھیں یہ ہیڈ لیس ہو گئی ہیں آرگنائزیشنز ہماری, تو اس کو, اور آپ کے آرڈر کی عزت و احترام میں اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا گیا ہے, لیکن اب اس کو اس طرح دیکھا جائے اور یہ کیا ہے, تو وہ چیزیں ٹھیک ہو گئی. ڈاکٹر صاحب, یہ تنازع جو آپ نے ابھی رینجرز والا واقعہ بیان کیا, ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کے جو اسلام آباد کے ان کو بلا لیا, بلکہ یہ تک کہا کہ آپ تو ایس ایچ او کو کہا کہ آپ ان سے بیان لیں. تو یہ تنازعات تو پیدا ہوتے رہے ہیں. جی دیکھیں, ایکچولی اس کا کانٹیکس کیا ہے وہ تو ظاہر انفولڈ ہوگا, لیکن
مجھے جہاں تک یاد ہے کہ کراچی امن و امان کیس میں ایک جگہ آنریبل ججز صاحبان نے اور چودھری افتخار صاحب نے یہ محسوس کیا کہ جو پولیٹیکل ملیٹنسی کی بات ہوتی ہے یا دیگر کرائم کی بات ہوتی ہے، اس میں ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے کہ ٹاپ پوزیشن آف انٹیلیجنس چیف جو ہے وہ آئی ایس چیف کو بلایا، آئی چیف جو ہے وہ آ کے بتائیں. تو انہوں نے ان کو طلب کر لیا. آج خود نوٹس کی سماعت تھی نا جس میں جنرل پاشا کو بلایا تھا، جنرل پاشا صاحب کو بلایا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اور سی چیز ہو جاتی ہے کہ انٹیلیجنس کے سربراہ جو ہیں وہ وٹنس باکس میں کھڑے ہوں، بڑی عدالت میں کھڑے ہوں، اس کے 10,000 پیچیدگیاں ہوتی ہیں، سینسیٹیوٹیز ہوتی ہیں. تو اس پہ پھر ایک پرابلم بن گئی تھی. یعنی فوج راضی نہیں تھی، ایس آئی چیف راضی نہیں تھے، ریلیکٹنٹ تھے کہ یہ چیز جنرل پاشا چاہتے تھے کہ مناسب نہیں ہے. تو میں نے پھر چودھری صاحب سے ریکویسٹ کی، چودھری افتخار صاحب سے، کہ سر اس کی سینسیٹیوٹیز ہیں تو کائنڈلی ایک اچھے ماحول میں آپ ان کیمرہ اپنے الگ سے ان سے، آپ نے تو ایکچولی معلومات ہی لینی ہے نا، ان کا ویو پوائنٹ سننا ہے، لیکن پبلکلی اس چیز کو لانا مناسب. اور اس کے ظاہر ہے ہم نے پھر آرگومنٹس دیے ان کو جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد وہ ان کیمرہ بریفنگ ہوئی جس کا انہوں نے اظہار اپنے ججمنٹ میں بھی کیا. ججمنٹ میں نام نہیں لکھا ہوا، انہوں نے نام نہیں لکھا، انہوں نے اس چیز کا بھی خیال کیا، اور اس کو ہم نے ان کو. تو جنرل پاشا افتخار چودھری صاحب سے ملے تھے، ان کے چیمبر میں آ کے ملے تھے؟ جی چیمبر میں غالباً ملاقات ہوئی ہوگی. ایک اور معاملہ بھی تھا نا کہ جب افتخار چودھری صاحب گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بحالی کی ایک پوری تحریک چل رہی تھی، آپ گئے تھے، اور آپ جب گئے تھے تو افتخار چودھری صاحب ریڈی ہو گئے تھے مشرف صاحب سے کے ساتھ کام کرنے پہ؟ بالکل. دیکھیں بات یہ کہ اس کے ساتھ کام کرنا، اس کے ساتھ کام کرنے کی بات تو ایک الگ ہے. وہ تو اصل بات ہے کہ آپ کنورجنس پوائنٹ کیا ہے، آپ کس چیز کے لیے کام کرنا ہے. پرسنل سپورٹ کے لیے کام کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان دی نیشنل انٹرسٹ اگر آپ کے پاس کنورجنس کے کچھ نکات ہوں جس کو میں اور آپ ہی مل کے کر سکتے ہوں، اور ہمارے لڑنے کی وجہ سے یا ہمارے اختلافات کی وجہ سے جو ایک نیشنل انٹرسٹ ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، جس میں تکلیف ہو رہی ہے، اور اس کی کاسٹ پوری قوم نے پے کرنی پڑی ہے اور پورے ملک نے پے کرنی پڑی ہے، تو آپ بھی سمجھیں گے اس بات کو، میں بھی سمجھوں گا اس بات کو. تو افتخار چودھری صاحب سے بالکل ایگریڈ تھے، اور وہ سارے نکات جس پہ بات ہو رہی تھی، جو کنٹینشیس پوائنٹس ہوتے ہیں نا، تو کوئی جڑ ہوتی ہے نا جھگڑے کی، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی اختلافات کی وجہ ہوتی ہے، تو جو بھی وجوہات تھیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے، ان کنورجنس پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ بات کریں گے کسی سے بھی تو ایوری بڈی ول انڈرسٹینڈ. اچھا، وہ ایگری دونوں طرف ایگری ہو گئے؟ دونوں طرف. تو پھر معاہدہ کیوں نہیں ہو سکا؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ کیونکہ ایک تلخی آ چکی تھی، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 کی، جب گورنمنٹ فارم ہو چکی تھی. اور بہرحال یہ 2008 سے پہلے کی بات ہے، یہ 2007 میں تو کرائسس ہے، 9 مارچ کو جوڈیشل موومنٹ شروع ہوئی، پھر تو بڑے سارے واقعات ہیں. نہیں، لیکن میں اس خاص پوائنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں نا کہ جب آپ مذاکرات کروا رہے تھے. اس سے پہلے کی اگر آپ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے مرحوم پرویز مشرف صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے بلوایا اور مجھ سے بات کی کہ چیف جسٹس کے خلاف پولیٹیکلی بڑی ساری شکایتیں آ رہی ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس کی. یہ 9 مارچ سے پہلے کی بات؟ جی 9 مارچ سے پہلے. انہوں نے کہا کہ سندھ میں تو گورنمنٹ ٹوٹنے جا رہی ہے، جس طرح معاملات چل رہے ہیں، تو یہ تو بہت سیریس مسئلہ ہے، تو ان کو تو نہیں کرنا چاہیے چیف جسٹس کو ایسے. تو میں نے پھر ان سے واقعہ پوچھا کہ واقعہ کیا. منو بھیل کا ایک کیس تھا، منو بھیل صاحب ایک تھے جن کا کیس تھا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کیس ہے. تو میں نے کہا سر کیس تو ٹھیک ہے وہ، اور چیف جسٹس تو ٹھیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مگر اس کا افیکٹ پولیٹیکل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پولیٹیکل ہو رہا ہے تو وہ چھوڑ دیں اس کو، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو رہا کرو، جس کو ناجائز پکڑا ہوا ہے اس کو رہا کرو، تو رہا کر دیں، اس میں پولیٹیکلی افیکٹ ہونے کی کیا بات ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یار اب یہ مسئلہ جو ہے ذرا کہنا مجھے آپ ٹائم دیں میں دیکھتا ہوں اس کو. میں پھر پیر پگارا صاحب جو تھے ان کے پاس گیا, ان کو بتایا کہ سر یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے بھی سمجھا اس کو, انہوں نے کہا کہ کل 5 بجے تک مجھے ٹائم دو, اس کے بعد آپ بالکل ایکشن کریں. تو ان سے بات کی میں نے. اگلے دن 5 بجے سے پہلے ان کا فون آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ میری نہیں سن رہا, تو آپ ایکشن کر لیں. ہم نے ایکشن کر لیا, ریکور ہو گیا. تو کورٹ کی بھی کمپلائی ہو گئی, پولیٹیکل سیٹ اپ کو بھی کچھ نہیں ہوا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں سمجھ رہا ہوں آپ بیسک کر رہے ہیں, لیکن میں تعلیم کا طالب علم بھی ہوں. میں اس فیز کی بات کر رہا ہوں جب آپ نیگوشیٹ کر رہے تھے, اور ظاہر ہم چیزوں کو دور سے رہ کے رپورٹ کر رہے تھے. بہت بعد میں چیزوں کو رپورٹ بھی کیا ہم نے کہ افتخار چودھری صاحب معزول تھے, 12 مئی ہو چکا تھا, اور آپ افتخار چودھری صاحب سے ان کے گھر میں ملنے جاتے ہیں. افتخار چودھری صاحب آپ کو تصویر دکھاتے ہیں مشرف صاحب کی کہ میں ابھی بھی مشرف صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. مطلب میں رسپیکٹ کرتا ہوں, میں نے تصویر نہیں ہٹائی, اور میرا مہمان بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. اور اس میں آپ کی طرف سے یعنی کہ جو فوجی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بات چیت چل رہی ہے آگے, تو اس میں 2-3 ایشوز تھے. ایک ایشو تھا کہ 12 مئی کا کیس تو افتخار چودھری صاحب نہیں چھیڑ دیں گے اگر بال ہو گئے تو. دوسرا ایشو تھا 6 اکتوبر 2007 کو الیکشن ہونے تھے صدر کے, اور وردی میں صدر کے الیکشن کا بھی ایک مسئلہ تھا. تو وہ معاملہ پھر کیسے حل ہوا؟ کیا افتخار چودھری صاحب راضی ہو گئے تھے کہ میں ان چیزوں کے اوپر کوئی امبیرس نہیں کروں گا؟ ہاں نہیں, ایکچولی مکس ہو رہا ہے تھوڑا سا. 2-3 اسٹیجز تھیں اس کی. ابھی میرا خیال ہم بات کرتے ہیں جو فائنل اسٹیج تھی, جس کے بعد معاملات ایکچولی طے نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے نا. وہ بات ہے 2008 آئی تھنک مئی کی, اپریل مئی کی. اور اس میں تو جلکیانی از دی آرمی چیف. ہاں, جلکیانی آرمی چیف تھے, پریزیڈنٹ مشرف تھے, گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, اور مشرف صاحب ظاہر صدر تھے. اور یہ پورا پرابلم اسی لیے ہو رہا تھا کہ مرحوم مشرف صاحب نے ہی ڈیپوز کیا تھا. تو وہ ایک ایشو تھا جس کے اوپر, اور اس وقت یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ افتخار چودھری صاحب کو چھوڑ کے باقی سارے ججز کو ریسٹور کر دیا جائے. تو میرا اس میں ایک ویو پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے کہا دیکھیں افتخار چودھری یہ جو اگر آپ جوڈیشل موومنٹ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو افتخار چودھری صاحب کے بعد دوسرا نام کون سا ہے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ. تو آپ سب کو ریسٹور کر دیں اور افتخار چودھری صاحب کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو یہ بہرحال سب کی ایک ڈسکشن تھی. تو یہ جو بحالی تھی افتخار چودھری صاحب کی, یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا ڈیسیژن تھا یا جلکیانی اس میں انہوں نے حتمی ڈیسیژن لیا؟ آئی تھنک کیانی صاحب نے بڑے ویل انٹینڈیڈ اس میں انٹروینشن کی تھی کہ کیونکہ معاملات خراب ہو رہے تھے اور چیزیں کافی تلخ ہو رہی تھیں جوڈیشری کے حوالے سے بھی, اور آگے پھر گورنمنٹ نے اسموتھ چلنا تھا. اسموتھ سیلنگ کے لیے ایک ایشو کو ایڈریس کرنا تھا. کیانی صاحب پہ تو الزام یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب کے پیچھے وہ کھڑے تھے اور افتخار چودھری صاحب کو ہلاشری بھی انہوں نے دی تھی. کیا آپ کو نظر آئی ایسی کوئی بات؟ مجھے بہت ساری باتیں پھر آپ ہائنڈ سائڈ پہ جا کے کنیکٹ کر سکتے ہیں, یہ ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا. اکثر و بیشتر پرسیپشن اور ریالٹی میں بڑا گیپ ہوتا ہے, اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ایکچولی نظر کچھ اور آ رہا تھا, حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت کچھ اور تھی. لیکن دیکھیں بنیادی پرنسپل کو میں جتنا سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ چاہے جوڈیشری ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے ماضی کی ہو, چاہے آج کی ہو, چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں, ایک باٹم لائن تو سب کی ہوتی ہے کہ سب بات کر رہے ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کی. سب کی ایکچولی ویل انٹینڈیڈ ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ یار ملک کے لیے بہتر ہو جائے. اب یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے کہ کوئی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ غلط سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک سوچ رہا ہوں,
یہ غلط سوچ رہا ہے. اب اس کو کیسے آپ کریں گے, سوچوں کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں یا میں ٹھیک سوچ رہا ہوں؟ تو وہ تو جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم میننگ فل بات چیت کریں یا کنونس کریں یا کنونس ہو جائیں. دو ہی ایک ہی راستہ ہے اس کا. اب میں اپنے فریم میں بیٹھ کے, اپنے کیپسول میں بیٹھ کے سوچتا رہوں کہ میں صحیح سوچ رہا ہوں اور آپ غلط سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بھی یہی کرنا شروع کر دیں اور کوئی اور بھی یہی کرنا شروع کریں, ہاؤ سب پاورفل لوگ, تو پھر پرابلم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی ایک میننگ فل کنسلٹیشن, میڈیشن ضروری ہے تاکہ ویو پوائنٹ اکراس ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو عدلیہ کا بحران ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یہ سارے سسٹم کو دھڑام سے نیچے گرا دیں؟ لیکن سسٹم گرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ تو میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پرابیبلٹی ہے, جو پرابیبلٹی کی جو چیزیں, مطلب آپ اگر سسٹم گرے تو آپ نے عدلیہ نے گرا دیا, ایسا نہیں ہے. اس کی ویریبلس اتنے سارے ہو گئے ہیں, جو ٹینیبلٹی ہوتی ہے نا ایک سسٹم کی. کیا آئین ٹوٹ سکتا ہے؟ دیکھیں, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ جب ایسے ورش پہ چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں اصل باٹم لائن یہی ہے کہ چاہے کوئی ادارہ ہو, چاہے اس ادارے میں بیٹھے ہوئے انڈیویجولس ہوں, وہ اور خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیکل پارٹی کا پولیٹیکل لیڈر تو پولیٹیکل سینٹرک بھی ہو سکتا ہے. اس کو شاید اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ کہیں کہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مقدم رکھ سکتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ سینٹرک ہوتی ہے. وہ جب دیکھتی ہے کہ یار اسٹیٹ پہ پرابلم آ رہی ہے اور اب نتھنگ ڈوئنگ, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ بات کر لے گی؟ ابھی تک تو بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ رسپانسبلٹی, اب اگین وہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہے, کوئی بات کر رہا ہے, کوئی بتا بھی رہا ہے, کوئی اس چیز کی کوشش بھی کر رہا ہے. یہ رسپانسبلٹی میرا خیال ہے پولیٹیکل سائڈ پہ زیادہ آتی ہے, کیونکہ ان کے پاس کشن زیادہ ہوتا ہے. اور یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے کہ دیکھیں, اگر حالات بہت خراب ہوتے ہیں, ملک کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, اور ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, تو پھر کدھر کی پالیٹکس اور کہاں کا لیڈر کوئی, ٹھیک ہے نا. یعنی یہ جتنی پالیٹکس ہے یا پاور پالیٹکس ہے, یہ تو ملک کی وجہ سے ہے نا. تو الٹیمیٹلی اگر خدا نہ خواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر تو ساری چیزیں بے معنی ہیں. ان کے سارا سسٹم ریپ اپ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے, اور میں ابھی بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ ہونا, اور یقیناً ہو بھی رہا ہوگا ایسا, کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے, کسی کنورجنس پوائنٹ پہ لانے کے لیے, ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے کے لیے چیلنجز بہت ہیں. یہ ساری جو ڈس آرڈر, ملٹیپل ڈس آرڈر کریٹ ہوتے اس نے جو آپ کا اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اور جو کرائسس ہے, اس کو ایک یعنی آؤٹ آف پروپورشن اس نے ڈیمیج کیا اور ڈیمیج کر دیا ہے. یہ سب نے مل کے نکالنا ہے اس کو, کسی ایک کا تو بس کی بات ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, موجودہ جو صورتحال ہے آپ کے سامنے, ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ابھی کس کو کس سے خطرہ ہے؟ دیکھیں, اس وقت کی جو صورتحال ہے اسلام آباد کی, تو اس میں تو میں جان ایلیا کا وہ شعر پڑھنا چاہوں گا کہ اب نہیں کوئی بات خطرے کی, اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. واہ ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات چیت کر کے بڑا مزہ آیا. تو آپ سے آگے بھی بات چیت رہے گی اور انتظار رہے گا کہ آپ اپنا فیصلہ کب کرتے ہیں. ناظرین, سابق گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے گفتگو آپ نے سنی, امید آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا, کمنٹ باکس میں کمنٹ دیجیے گا, اور ساتھ ہی اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی رائے دینی ہے, کوئی معلومات دینی ہے, تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے. مجھے اجازت دیجیے.